بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما کو گرفتار کیا گیا تھا اور انہوں نے ایک درخواست دی تھی، باقاعدہ طور پر پرمیشن ان کو ملی تھی لاہور میں جلسے کی اور کارنر میٹنگ کی، ان کو نہ کرنے دیا گیا، ان کے گھر پر چھاپہ مار کارروائی کی۔ اس پر انہوں نے وزیر اعلیٰ اور نگران وزیر اعلیٰ آئی جی وغیرہ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دی تھی اور اگلے دن ان کو اور ان کے بیٹے کو اور بھائی کو گرفتار کر کے اس پر 9 مئی کے مقدمات میں نامزد کر دیا تھا اور آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ پر 7 دن کے لیے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ لاہور بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بڑا سخت اقدام اٹھایا گیا ہے پولیس کے خلاف اور لاہور کی عدالتوں میں پولیس کے داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ 9 مئی جلاؤ گراؤ کیسز میں باقاعدہ طور پر ٹرائل شروع ہو گیا ہے اور ٹرائل شروع کرنے کے حوالے سے نوٹس جاری کر دیا گیا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہم نے بات کی تھی مانسیرا میں ورکرز کنونشن پر پولیس کا کریک ڈاؤن کیا تھا پولیس نے، اور وہاں پر نہ صرف لوگوں کو گرفتار کیا گیا بلکہ سٹیج اکھاڑ کے پھینک دیا گیا، ساتھ لے گئے، کرسیاں اٹھا کے لے گئے۔ اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے بڑے پیمانے پر وہاں پر ورکرز کنونشن منعقد کیا، اپنی مدد آپ کے تحت۔ نہ سٹیج تھا نہ کرسیاں تھیں، لیکن ان کا جذبہ تھا، اس جذبے کی بدولت انہوں نے وہاں پر نہ صرف کارکنان اکٹھے ہوئے بلکہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی اور انتخابات کے حوالے سے اور باقاعدہ طور پر مانسیرا سے انتخابی مہم کا آغاز کیا گیا ہے اور انہوں نے یہ کر دکھایا ہے کہ آپ بھلے جتنا آپ ہمیں دبا سکتے ہیں دبا لیں، لیکن اب عوام نہیں دبنے والی، چونکہ عوام پبلک ایٹ لارج وہ باہر نکل چکی ہے اور وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جو آئین پاکستان نے، جو جمہوریت پاکستان نے اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے حق دیا ہے وہ ہر صورت لیں گے۔ ایک تو توہین عدالت کی درخواست پاکستان تحریک انصاف دائر کرنے جا رہی ہے پولیس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں کل ہی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے ان حالات کے باوجود وہاں پر کنونشن کیا، کامیاب کنونشن ہوا اور بڑی تعداد میں لوگ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اکٹھے ہوئے۔ دوسری جانب جو محکمہ خزانہ سندھ کے کرپٹ افسران کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف جو انکوائری شروع کی گئی ہے، محکمہ جاتی انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ محکمہ خزانہ سندھ کے جیکب آباد اور کشمور کی ضلعی خزانہ دفاتر میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے، جس پر محکمہ خزانہ سندھ نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ضلعی خزانہ آفس کشمور کند کوٹ کے گریڈ 17 کے افسر جنک راجہ اور ضلعی خزانہ آفس جیکب آباد کے سب اکاؤنٹنٹ ذوالقرنین شاہ کے خلاف 34 کروڑ روپے کی کرپشن، نااہلی اور فرائض میں غفلت کے الزامات کے تحت انکوائری شروع کر دی ہے۔ محکمہ خزانہ سندھ کے ڈی آئی جی ٹریزری اقبال شیخ اور ضلعی خزانہ افسر سکر حضور بخش میمن پر مشتمل 2 رکنی ٹیم کی ابتدائی تحقیقات میں کرپشن کے الزامات ثابت ہونے پر ملوث افسران کے خلاف سندھ سول سرونٹس رولز کے تحت کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ ماضی قریب میں محکمہ خزانہ سندھ کے ماتحت ضلعی خزانہ آفیسز میں کرپشن کے لاتعداد معاملات سامنے آتے رہتے ہیں۔ کرپشن کے الزامات کے تحت متعدد افسران کے خلاف نیب ایف آئی اے اور صوبائی اینٹی کرپشن میں متعدد مقدمات زیر تفتیش ہیں۔ محکمہ جاتی کارروائی میں تاحال 1 درجن افسران کو ملازمتوں سے برطرف، متعدد کو معطل اور ہیڈ آفس میں رپورٹ بھی کیا جا چکا ہے، لیکن اب ان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور 34 کروڑ روپے کا یہ سامنے آیا ہے اسکینڈل، جس میں نہ صرف محکمہ خزانہ سندھ کے جیکب آباد اور کشمور کے ضلعی خزانہ دفاتر میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا انکشاف سامنے آیا ہے اور اب اس پر ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ یہ 2 افسران ہیں، ایک ضلعی خزانہ آفس کشمور کند کوٹ کے گریڈ 17 کے افسر جنک راجہ ہیں اور ضلعی خزانہ آفس جیکب آباد کے سب اکاؤنٹنٹ ذوالقرنین شاہ ہیں۔ ان کے خلاف یہ 34 کروڑ روپے کی کرپشن، نااہلی اور فرائض میں غفلت کے الزامات کے تحت انکوائری شروع کی گئی ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے 9 مئی جلاؤ گراؤ کیسز کے حوالے سے اعجاز چودھری سمیت پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کے خلاف ملزمان کا ٹرائل شروع کر دیا گیا ہے 9 مئی جلاؤ گراؤ کیسز میں۔ 9 مئی جلاؤ گراؤ مقدمات میں اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید سمیت دیگر ملزمان کا ٹرائل شروع کیا گیا ہے۔ 9 مئی جلاؤ گراؤ کے 4 مقدمات میں ملزمان کا ٹرائل شروع کرتے ہوئے نامزد گرفتار ملزمان کو 15 نومبر کو جیل سے عدالت طلب کیا گیا ہے۔ عدالت نے گرفتار نہ ہونے والے ملزمان سے متعلق پروسیکیوٹر کو ہدایات لے کر پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے مسلم لیگ نون کا آفس جلانے، گلبرگ میں
کنٹینر جلانے کے مقدمات میں بھی طلبی کے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے مختلف چالانوں پر سماعت کرتے ہوئے اعجاز چودھری، میاں محمود رشید سمیت دیگر ملزمان کی طلبی کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر چالان جمع ہونے کے بعد اب ٹرائل شروع ہو گیا ہے، اور جب ٹرائل شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے ملزمان کی طلبی ہوتی ہے، اس میں جو گرفتار ہوتے ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے، جو اشتہاری ہوتے ہیں ان کی حد تک عدالت پھر اپنے فیصلے میں لکھتی ہے کہ یہ اشتہاری ہیں، یہ پیش ہو چکے ہیں، ان کی حد تک کیس ختم کر دیا۔ وہ تمام تفصیلات لکھنے کے بعد جب مکمل ہو جائے، حاضری مکمل ہو جائے، تو پھر اس کے بعد آگے فرد جرم عائد کرنے کے لیے پہلے چالان کی کاپیاں تقسیم کی جاتی ہیں اور پھر فرد جرم کی جو کارروائی ہے وہ شروع کی جاتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ اس میں جیل ٹرائل کا کہا گیا ہے اور جیل ٹرائل کا فیصلہ بھی ہوا تھا اور باقاعدہ طور پر ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا تھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جیل ٹرائل، چونکہ ابھی تو عدالت نے جیل سے ملزمان کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے، تو کیا کوئی نوٹیفیکیشن پیش کیا جاتا ہے عدالت کے سامنے، یا عدالت کو بتایا جاتا ہے کہ جناب والا کیا سلسلہ ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ 15 نومبر کو پہلی سماعت ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی 2 درخواستوں پر نیب کے مقدمات جو تھے، ایک توشہ خانہ اور ایک 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس جس کو القادر ٹرسٹ کیس کا نام دیا گیا تھا، ان دونوں میں عبوری ضمانتیں عدم پیروی خارج ہوئی تھیں۔ اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا، 2 رکنی بینچ بنا تھا، جسٹس بابر ستار اس بینچ کا حصہ تھے عامر فاروق کے ساتھ۔ بابر ستار صاحب نے اس بات پر اختلاف کرتے ہوئے کہ جب کوئی گرفتار ہو جائے تو وہ تمام مقدمات میں گرفتار سمجھا جائے گا اور اس کو الگ الگ مقدمات میں جو گرفتاری نہیں ہوگی، اور اگر ایک مقدمے میں وہ رہا ہوتے ہیں تو تب تک بقیہ مقدمات میں ان کی تفتیش مکمل ہونی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کا لطیف کھوسہ صاحب کا یہ ماننا تھا کہ جناب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ قانون کی بات کر رہے ہیں، اس وقت حالات یہ ہیں کہ انہوں نے گرفتاری نہیں ڈالنی، اور گرفتاری نہ ڈال کے ایک مقدمے میں انہوں نے گرفتاری شروع کر دی تو یہ معاملہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو عبوری ضمانتیں ہیں وہ تو کم از کم اس میں تو گرفتاری رکے، بقیہ کو ہم دیکھ لیں گے۔ اب اس میں دیکھیں نا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے فیصلہ آباد میں مقدمات میں نامزد کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اگر لاہور کے 7 مقدمات میں عبوری ضمانت بحال ہو جاتی ہے، نیب کے مقدمات میں عبوری ضمانت بحال ہو جاتی ہے، اسلام آباد کے مقدمات میں عبوری ضمانت بحال ہو جاتی ہے، تو سائفر مقدمے کے بعد انہوں نے فیصلہ آباد کے مقدمات میں بھی گرفتاری شامل کر دینی ہے، اس میں پھر کیسے سلسلہ چلنا ہے، تو یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ حالانکہ 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے جو عمران خان کی 5 مقدمات میں دہشت گردی کے مقدمات میں اسلام آباد میں ضمانت منظور ہو چکی ہے، اور باقاعدہ طور پر اس جج صاحب نے لکھا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جیل میں ہو، اس کو آپ نے 9 مئی کو گرفتار کر لیا ہو، وہ گرفتار بھی ہو اور اپنے وہ وہاں سے پیغامات بھیج کے اپنی گرفتاری کی، ایک تو اس کو گرفتار کیا گیا ہے، جس طریقے سے گرفتار کیا گیا اس کو غیر قانونی سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اس نے اپنی گرفتاری اور پھر اس کے بعد یہ سارا کچھ کیا، الزام یہ لگایا جا رہا ہے، تو عدالت نے کہا تھا یہ مزہ کا خیز ہے، اس جج کو پھر دہشت گردی عدالت سے ہٹا دیا گیا تھا اسلام آباد سے، تو ان کا فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے۔ تو جسٹس بابر ستار صاحب نے اس اعتراض کی بنیاد پر بینچ سے الگ ہو گئے تھے، تو ان کو بتایا گیا تھا کہ جناب آپ کی عدالت نے 3 دہشت گردی کے مقدمات تھے اور 6 مقدمات تھے، سیشن عدالت کے 9 مقدمات میں عبوری ضمانتیں بحال کی ہیں، تو پھر بابر ستار صاحب نے کہا تھا وہ جو بینچ ہے اسی بینچ کے سامنے پھر لگا دیں۔ تو جو طارق محمود جہانگیری صاحب تھے وہ تشریف لے گئے ہوئے تھے چھٹیوں پر 1 مہینے کی، چونکہ وہ گرمیوں کی چھٹیوں پہ نہیں گئے تھے، تو اب یہ بینچ بنا ہے عامر فاروق صاحب کا اور طارق محمود جہانگیری صاحب کا، اور یہ سماعت کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جو نیب کے کیسوں میں ضمانت عدم پیروی خارج ہونے کے فیصلوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت کریں گے، اور یہ بھی 7 نومبر کو سماعت ہوگی، اور عمران خان کی توشہ خانہ فوجداری استغاثہ اپیلوں پر بھی سماعت 7 نومبر کو ہوگی۔ جبکہ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما تھے اور سینئر وکیل ہیں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اس گرفتاری کے خلاف یہ کاہنا جو کا علاقہ ہے لاہور کا، اور انہوں نے اجازت لی تھی، اجازت ملنے کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا۔ عظیم جو تھے عظیم پہاڑ ایڈوکیٹ افضل عظیم پہاڑ ایڈوکیٹ تھے، ان کو پھر گرفتار کیا گیا، اور پہلے ان کے گھر پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی، اگلے دن انہوں نے گیدرنگ کرنی تھی، وہ ان کو گیدرنگ بھی نہ کرنے دی گئی، بہرحال انہوں نے کنونشن کر لیا تھا، لیکن وہاں پر بھی پولیس نے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب جب یہ سارا سلسلہ ہوا
تو انہوں نے ان تمام لوگوں کے خلاف نگران وزیر اعلیٰ سے لے کے IG CCP اور سب کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کر دی۔ اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کرنے کے بعد ان کو 3/11/2023 گرفتار کر لیا 9 مئی کے مقدمات میں، 3/11 کو آپ اندازہ لگائیں، اور ان مقدمات میں تقریباً 6 ماہ کے بعد اور باقاعدہ طور پر عدالت سے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے لیے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوایا۔ اس میں وہ خود تھے سینئر ایڈوکیٹ، ان کا بیٹا وکیل تھا، وہ اور ان کے بھائی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس پر لاہور بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بڑا تگڑا اعلان کیا گیا ہے۔ لاہور بار ایسوسی ایشن نے رانا انتظار حسین ایڈوکیٹ صدر لاہور بار اجلاس منعقد ہوا، جس میں تمام عہدیداران اور ممبران ایگزیکٹو کے علاوہ ممبران بار کی کثیر تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ اجلاس ممبران بار کی طرف سے دیگر ایکوزیشن بابت کہنا پالیس کی جانب سے غیر قانونی اور ناجائز طور پر عظیم پہاڑ ایڈوکیٹ حمزہ عظیم پہاڑ ایڈوکیٹ اور ان کے حقیقی بھائی خالد پہاڑ کو گھر سے چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گرفتار کیے جانے پر تھا۔ اجلاس سے مختلف اکابرین لاہور بار نے خطاب کیا اور لاہور کی پولیس بالخصوص تھانہ کاہنا، تھانہ انارکلی اور تھانہ اسلام پورہ کی جانب سے وکلا کے خلاف جھوٹے مقدمات کے اندراج، انتقامی کارروائیوں اور پولیس گردی کی واشگاف الفاظ میں مذمت کی اور اس کو ناقابل قبول قرار دیا۔ لاہور بار کے پلیٹ فارم سے متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ مورخہ 6/11/2023 یعنی کل سے صبح سے بروز سوموار لاہور کی تمام عدالتوں میں بطور احتجاج پولیس کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ کسی بھی پولیس ملازم یا پولیس گاڑی کو احاطہ عدالت میں داخل نہ ہونے دیا جائے گا۔ لاہور کی تمام عدالتوں میں جہاں ملزمان کو پیش کرنا ہوتا ہے، لاہور بار ایسوسی ایشن نے پولیس کے اور پولیس کی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی عائد کرتے ہوئے تالا بندی ہوگی اور کسی پولیس ملازم کو یا پولیس کی گاڑیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ کیا گیا ہے ان غیر قانونی گرفتاریوں کی وجہ سے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور سینئر وکلاء کی جا رہی تھیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔